السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے کمپیریزن رکھا تھا استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے کا اور کرک میں ہونے والے ورکرز کنونشن کا۔ اس ویڈیو کو کرنے کے بعد کچھ اور ویڈیو منظر عام پر آئیں اور ہماری نظر سے گزری، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جلسہ جو کاموکی میں ہوا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے حالات اچھے ہو جانے تک یا تیاری مکمل ہو جانے تک یا پارٹی بن جانے تک کم از کم جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان کو اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہیے اور دوبارہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر اس طرح کا جلسہ کرنا ہے تو پھر نہ کیا ہو تو بہتر ہے۔ اس سے تو الٹا استحکام پاکستان پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے تو الٹا ان کی جگہ ہسائی ہو رہی ہے، الٹا ان کا مذاق بن رہا ہے، الٹا پارٹی ڈیمیج ہی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی کو وجود میں آئے جس میں الیکٹیبلز کی کثرت ہو، تو اس کا یہ حال ہونا اور اتنی جلدی ہونا، یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی ان سب کے لیے بہت حیران کن ہوگا، اور یہ توقع نہیں کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ کو، جو پچھلی ویڈیو میں نے کی تھی اس کے بعد سامنے آئی یا میری نظر سے گزری، تو یہ دیکھیے استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ، اور یہ نہ پہلے کی فوٹیج ہے نہ بعد کی فوٹیج ہے۔ یہ فوٹیج جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ عین اس وقت کی فوٹیج ہے جب اسٹیج سے تقریریں ہو رہی تھیں۔ تقریروں کے دوران کیا حالات تھے یہ ذرا دیکھ لیجئے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ایک دن ہوگا کہ یہ بہت تبدیل ہوگا اور غریب عوام کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ ابھی تک یہ ایسی پارٹی ہے یہ وعدے کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کھانا کر دیں گے، اور ہمارے کوئی پورے ان شاء اللہ ہم اب یہ تو دیکھیں نرا مذاق ہے، یہ تو نرا مذاق ہے کہ یہ جو پارٹی جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان نے اپنی پارٹی کے ساتھ کیا ہے یا عوام نے شاید ان کے ساتھ کیا ہے، مطلب یہ تو نہ جلسہ ہے نہ کارنر میٹنگ ہے۔ اس سے بڑی تو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں اور بڑا جوش و خروش ہوتا ہے کارنر میٹنگز میں۔ ایک ایم پی اے کی کارنر میٹنگ جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے، جو یہ حالات ہم نے دیکھے ہیں۔ اور دیکھیں آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے شاہدرہ میں جا کر جلسہ کیا تھا، یہی حالات تھے اس وقت بھی، اور اس کے بعد اتنا مذاق بنا تھا کہ انہوں نے اس کے بعد جلسوں کا پروگرام ہی منسوخ کر دیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب استحکام پاکستان پارٹی بھی سوچ سمجھ کے جلسہ کرے گی۔ یہ جو ان کا چھاکا کھلا ہوا تھا نا کہ لودھرا میں کر لیا، ادھر کر لیا، ادھر کر لیا، یہ کاموں کی میں آج کاموں کی پہنچے ہیں، تو کاموں کی پہنچنے پر ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی جان جی ٹی روڈ کی پارٹی اب جو ہے وہ کوئی اور نہیں رہی، جی ٹی روڈ کی پارٹی اب کوئی اور بن گئی ہے۔ تو یہ کاموں کی کے جلسے نے استحکام پاکستان پارٹی کو ضرور ایک بہت بڑا دھچکا دیا ہے اور ہلا کر رکھ دیا ہے ان کو کہ یہ ہوا کہ اچھا اب اس جلسے میں جو چند لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں 4 6 5 7 بابے شابے دیکھنے آ جاتے ہیں، یار چلو رونق میلہ دیکھتے ہیں، بابے جو ہے وہ ظاہر ہے عمر کے حصے میں فراغت ہی ہوتی ہے ان کی۔ اس پر یہ پاک ٹی وی کا کلپ میری نظر سے گزرا، ایک نوجوان جو ہے وہ ان کے پاس گئے اور جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھی کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہو۔ استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں آئے ہوئے لوگوں سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کس پارٹی کو یا کس شخص کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سنیں ذرا لوگوں کا جواب کیا تھا۔ یہاں سے آؤ، یہاں سے سر آپ نے پہلے بتایا کہ عمران خان پاکستان کے لیے اچھا ہے، آپ ذرا بتائیں ویڈیو میں کہ جہانگیر ترین اچھا ہے یا عمران خان، کھل کے بتانا۔ عمران خان آ گیا دوست، آپ بتاؤ سر کون اچھا؟ عمران خان اچھا سر، آپ بتائیں۔ عمران خان چنگا ہے چاچا، آپ بتائیں۔ زندہ باد عمران خان، زندہ باد عمران خان۔ اور یہ لوگوں کی رائے ہے، ہم آپ تک وہ دکھائیں گے جو عوام نے یہاں پہ آ گئے، آپ کو دکھاتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تحریک استحکام پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے لاہور کے جڑواں شہر گجرانوالہ کی تحصیل کاموکی میں۔ تو یہ جناب کاموکی میں جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں لوگوں کے تاثرات یہ ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان زندہ باد، عمران خان اچھا آدمی ہے، عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ یہ استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں لوگ کہہ رہے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں خود جہانگیر ترین صاحب اس طرح کا حالات ہوں تو پھر ظاہر بندہ کنفیوز ہو ہی جاتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کس کنفیوژن کا شکار تھے؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب ایک بات ماننی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے پروفیسر ہوں، پڑھاتے رہے ہیں، بہت بڑے مفکر ہوں، بہت بڑے ریولوشنری پرسنالٹی ان کی ہو کہ انہوں نے وہ زراعت میں اپنے علاقے میں تبدیلی ان کے بقول وہ لے کر آ گئے، اور وہ انڈسٹری کا ہو سکتا ہے بہت بڑا نام ہو، لیکن نہ وہ مقرر ہیں نہ وہ سیاستدان ہیں اس طرح سے، یعنی نہ ان کی شخصیت میں کوئی کرشمہ ہے، کرزمیٹک پرسنالٹی ہے ان کی، اور نہ ہی لوگ ان کی کی بات کو جو ہے ان کی بات پر ان حالات میں میرا خیال ہے کوئی یقین کرنے کو تیار ہے۔ تو دیکھیے گھبراہٹ کا عالم دیکھیے جہانگیر ترین صاحب کا۔ رانا نذیر صاحب، علیم خان صاحب، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان، عمیر،
اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما یہاں بیٹھے ہیں اور سب سے زیادہ کاموں کے عوام اور رانا نذیر سے محبت کرنے والے لوگ، السلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو مطلب ان کو سلام وہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ ابھی تک ان کے تحریک انصاف ان کے ذہن سے دماغ سے اتر نہیں رہی، ان کے حواس پر چھائی ہوئی ہے۔ میں آتا ہوں نواز شریف صاحب والے معاملے پر کہ ان کو کیسے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم نہ بننے کے میں یا وزیر اعظم بننے میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں، 3-4 بڑی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور کس طرح کے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں حماد اظہر صاحب کی ٹویٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ حماد اظہر صاحب نے کہا مشتری ہوشیار باش، استحکام کارپوریشن منڈی میں بری طرح پٹ چکی ہے، کسی بھی وقت اپنا وجود کھو بیٹھے گی، بکا ہوا مال رعایتی نرخ پر بھی قابل واپسی نہ ہوگا، متاثرین بار بار رابطہ کر کے ہمارا وقت ضائع مت کریں۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں، ٹائم ضائع نہ کریں، آپ کی کوئی واپسی نہیں ہوگی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پارٹی پہ بیٹھ چکی ہے، چلیں تو اب سیاسی مخالفین اب مخالف سیاسی جماعتوں کو کہتے ہی ہیں، لیکن جو خبر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بکا ہوا مال رعایتی نرخ پر بھی قابل واپسی نہیں ہوگا، جو چلے گئے چھوڑ کے پھر چلے گئے، واپس نہیں لیا جائے گا ان کو۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت مت ضائع کریں، مطلب رابطہ کر کے، مطلب یہ کہ کیا لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں، لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، ان میں اپروچ کر رہے ہیں کیا؟ تو یہ ہے ہم پاکستان تحریک انصاف کی اب کی پالیسی جو ہمیں اب محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نواز شریف کے موضوع پر آؤں، میں کرک کی آج ہم نے بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں، تو کرک میں ایک منظر میرے سامنے اور آیا۔ دیکھیں کرک میں ورکرز کنونشن تھا۔ ورکرز کنونشن ورکرز کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس ورکرز کنونشن کو عوام نے نہ صرف جلسے میں تبدیل کیا بلکہ پورا شہر ہی جلسہ بن گیا۔ دیکھیں ذرا کہ منظر، یعنی ایک میں نے آپ کو ویژول دکھائے ہیں استحکام پارٹی کے، اور دوسرے ویژولز یہ کرک کے بھی دیکھ لیجئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں، یعنی چاروں طرف آپ نظر ڈالیں تو لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ منظر جو ہے یا یہ کسی مذہبی فریضے کی انجام دہی کے لیے لوگ آئے ہوں یا کسی بہت بڑے ایونٹ میں۔ اب دیکھیں نا، آپ جہاں تک نظر جا رہی ہے لوگ چلتے چلے آ رہے ہیں، تو اس طرح کا جو ہے وہ منظر کرک میں دیکھنے کو ملا۔ تو یہ حالات ہیں، یہ کمپیریزن جو ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، تھوڑا سا میں نے سوچا اب آپ کو اور چیزیں دکھا دوں۔ اچھا اب آ جائیے ذرا نواز شریف صاحب پر۔ دیکھیں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن رہے، یہ شواہد یہی بتا رہے ہیں، اور یہ بات نواز شریف کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے 3-4 چیزیں رکھتا ہوں۔ دیکھیں ان کو اگر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننا ہے چوتھی مرتبہ فروری کے الیکشنز میں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہونا ضروری ہیں۔ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع ہونے ہیں دسمبر کے دوسرے ہفتے میں۔ اب جب دسمبر کے دوسرے ہفتے میں جمع ہونے ہیں تو اس میں رہ گئے ہیں 15-20 دن۔ اب دسمبر کے دوسرے ہفتے میں کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کنوکشن ختم ہو چکی ہو اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں کیسز میں ان کی کنوکشن ختم ہو جائے گی؟ ایک میں چلیں بڑا زور لگا کے ایک میں ہو جاتی ہے، تو کیا دوسرے میں بھی ہو جائے گی؟ اور کیا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ سے پہلے اتنی تیز انصاف کیا مل سکتا ہے نواز شریف صاحب کو؟ تو سب سے بڑی رکاوٹ تو مجھے نظر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب دونوں میں یا کم از کم ایک کیس میں، ایون فیلڈ العزیزیہ، یا تو دونوں میں ان کی اگلے 15 دن کے اندر ضمانت اتنی تیزی سے ممکن نہیں ہے کہ ان کی ضمانت کہہ رہا ہوں بریت، ان کی بریت ہو جائے اور ان کی اپیلیں منظور ہو جائیں۔ تو دونوں ہی کیسز میں، العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ میں، دونوں میں ہی ان کی بریت جو ہے وہ آسان نہیں لگتی، اور 15 دن میں تو بالکل نہیں لگتی، اور اگر ہو بھی جائے تو ایک میں ہو جائے گی تو دوسرے کا کیا کریں گے؟ تو یہ ایک سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ بھائی ابھی تک وہ سزا یافتہ ہیں اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں بہت دن تھوڑے رہ گئے ہیں اگر 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں تو۔ دوسرا یہ ہے کہ چلیے فرض کیجئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بہت ہی زبردست پرفارمنس دیتی ہے اور جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک بندے کی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اس نے الیکشن لڑنا ہے، اس سے پہلے اس کو نمٹاؤ
اور وہ واقعی بہت محنت کر کے ٹائم دے کے اس کو 2 ہفتے میں نمٹا دیتے ہیں، تو دوسرا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی ہی مسترد ہو جائیں۔ کیوں؟ ان کے کاغذات نامزدگی اس لیے مسترد ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی 62(1)(f) میں جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے۔ اب اس میں وہ آرگومنٹ یہ لیں گے کہ نہیں جناب یہ نااہلی تاحیات نہیں ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جا چکی ہے اور اس کے نتیجے میں اب وہ اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں، ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اس پر جو ماہرین قانون اپنا آرگومنٹ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کی تشریح کے لیے، دیکھیے یہ نقطہ سمجھے گا، آئین کی تشریح کے لیے اگر کوئی سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھے اور وہ اس کی تشریح کر دے، اس کے بعد سادہ اکثریت سے، یعنی اگر اس کے بعد پھر آپ کو قانون میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو پھر وہ 2/3 اکثریت ہی سے کی جا سکتی ہے، وہ قانون سازی کے ذریعے ہی لائی جا سکتی ہے، اور قانون سازی آپ جانتے ہیں کہ 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے 62(1)(f) کی تشریح کے حوالے سے تاحیات نااہلی یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آ چکا ہے۔ اب یہ جو الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہے اس کے ذریعے سے یہ الاؤ نہیں ہو سکتا کہ وہ الیکشن لڑیں، اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی، یعنی 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی، تو ہی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے کی راہ میں دوسری رکاوٹ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی ہی جمع نہ ہوں اور کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں۔ لیکن چلیے مان لیجئے کہ کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے اور ان کے کیسز کا فیصلہ بھی اگلے 15 دن کے اندر آ گیا، تو تیسرا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی جب نواز شریف صاحب کو اگر وزیر اعظم نہیں بنانا، اگر ان کو وزیر اعظم نہیں بنانا تو قدم قدم پر ان کی رکاوٹیں موجود ہیں، کہیں بھی قالین کھینچا جا سکتا ہے، اور اگر یہ رکاوٹیں وہ عبور کر بھی گئے تو تیسری رکاوٹ یہ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف اگر ایک حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے لڑیں، یعنی کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہوں اور اس حلقے میں واقعی شفاف الیکشن ہو جائے اور دھاندلی نہ ہونے دی جائے اور واقعی شفاف الیکشن ہو جائے، تو نواز شریف صاحب پھر ہار جائیں گے۔ تو 3 جگہوں پر، یعنی 3 سٹیپس جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے مجھے ان کی مشکل کے ہیں۔ پہلا سٹیپ اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت 15 دن کے اندر بہت مشکل کام ہے دونوں کیسز میں، اور اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو دوسرا جو معاملہ ہے وہ کاغذات نامزدگی کا منظور ہو جانا اور ان کی نااہلی کا ختم ہو جانا، اور اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو تیسرے میں یہ کہ ان کے حلقے میں دھاندلی اگر نہ ہو یا نہ ہونے دی جائے تو پھر بھی وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تو ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو تو نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ نواز شریف کا وزیر اعظم بننا بڑا ضروری ہے کہ ان کے معاملات وہاں ٹھیک ہوں جہاں ٹھیک ہونے چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں، نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ کیوں آخر مجھے نکالا، کس نے میری چلتی حکومت کو ختم کیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ یعنی کچھ عرصہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے انتقام کو لبے چھوڑ دیا، اور نواز شریف جو ہیں وہ اب اچھے بچے بن کر آئیں گے، کسی سے انتقام نہیں لیں گے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے ان لوگوں کا انتقام لوں گا۔ ان کی پارٹی نے موقف تبدیل کیا یا کرایا، اب پھر وہ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر نواز شریف یہی باتیں کریں گے تو ان کے نیچے سے کھینچے جانے والے قالین بہت ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا، اگر نواز شریف صاحب اپنے معاملات ٹھیک نہیں رکھتے اور اپنے معاملات خراب کرتے ہیں جہاں سے ٹھیک ہونے چاہیے وہاں سے، اگر وہاں وہ خراب کر لیتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو بریتیں ہیں یہ لٹک بھی سکتی ہیں، اور اگر یہاں نہ لٹکیں گی تو آگے جا کے لٹک سکتی ہیں۔ میں نے آپ کو 3 آپشنز، 3 اس کے جو ہے فیزز بتا دیے ہیں۔ تو یہ ہے جناب نواز شریف صاحب کے لیے صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔